یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں؟ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا۔ نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ بابا خود تمہاری شادی کر دینا چاہتے ہیں، امامہ کی بھابھی نے جواب دیا۔ بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ میری ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اب اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ وہ خود بابا کی خواہش ہے، بھابھی نے کہا۔ آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے کہ تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو، بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد وہ کچھ دیر اسی طرح پریشانی کی عالم میں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے شادی کے بارے میں کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استغفار پر ہاشم مبین بڑے اطمینان کے ساتھ بولے۔ بات بھی کر لی بابا؟ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح آپ میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے طے پائی تھی؟ تم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی ہو۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے۔ اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد بھی تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے آنے والے ہیں، ہاشم مبین نے کہا۔ آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے، امامہ نے ان سے ناراضگی سے کہا۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے، اور اب؟ امامہ نے ان کی بات کاٹی۔ اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری شادی میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے اسجد کے تعاون کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں، امامہ نے اس بار قدرے ملتجانہ انداز میں کہا۔ امامہ، تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں۔ پلیز بابا، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود ہی کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو؟
تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی اور بے عزتی کا احساس ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا؟ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں کوئی خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں۔ ماما نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا۔ تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل نخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سلسلے میں دوبارہ اس سے بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک انتہائی محتاط طبیعت کے مالک تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے جب وہ اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑا ہونے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت عزت سے طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ ہاشم نے اسے کافی مطمئن اور مگن دیکھا تھا، اور وہ پہلے کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیتی رہی۔ مگر اس بار وہ کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا، اس سے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم تھا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے بڑی تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس کے لیے بھی اہم تھا، اور اسے شادی کے بعد خاندان میں ہی جانا تھا۔ وہ خاندان بھی بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اور وہ امامہ کو بھی تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھا لینا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور اس کا خاندان امامہ کے اس بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر بدظن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے خاندان والوں کو اس بات کو راز میں رکھنے کی تاکید کی، اور دوسری طرف امامہ کی منت سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ